رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب مشرق والمغربین وکعبہ و قوسین سید شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری عظمتہم ومنکری عصمتہم ومنکری طہارتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال طٰہ و یاسین مزمل و مدثر مبشر و بشیر بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولاہ فعلی مولا وآل من آلا وآد من آدا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ درود پڑھیں بر محمد۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ ذرا قریب آئیے، قریب آئیے۔ میں زیادہ دیر خطاب کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اونلی 40 منٹس یا 50 منٹس، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے کہ کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے۔ اگر اجازت ہو آپ کی تو میں آغاز کروں۔ ذکر ان بابرکت شخصیتوں کا ہے کہ جن کے ذکر کے لیے کم از کم طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو، آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہو، فکر کا طائر کوثر کے ساحل پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو، کعبہ دل کی چھت پر لسان اللہ کے دہن سے نکلے ہوئے لعاب دہن کی پھواریں پڑ رہی ہوں، 14 میں سے کسی ایک کا ہاتھ تائید کے لیے پشت پہ رکھا ہو تو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کیا جائے۔ دیکھیے جو پیچھے مجمع بیٹھا ہوا ہے، محترم شبروز میاں پڑھ رہے تھے، شبروز کانپوری صاحب۔ حالانکہ امامیہ کا جو مجمع ہے سرزمین دہلی کا، متفرق علاقے کے لوگ یہاں آ کر بسے ہیں، کوئی امروہہ سے آیا ہے، کوئی ساکنی سے آیا ہے، کوئی نوگامہ کا رہنے والا ہے، کوئی میرٹھ کا رہنے والا ہے۔ اپنی اپنی مصروفیات کے تحت، اپنے اپنے شغل کے تحت لوگ شہر کو بسائے ہوئے ہیں، وطن کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، لیکن نہ جانے کون سی کشش ہے ایک بے وطن کے ماتم میں کہ جتنے وطن کے رہنے والے بے وطن ہو جاتے ہیں، پہلی سے 10 تک بے وطن انہیں وطن والا بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر بے وطن ہے، ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ ہم پردیس سے اپنے وطن آ جاتے ہیں اور حسین کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ حضرات، پہلی مرتبہ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھ جیسا کچبچ بیان طالب علم، کندہ ناتراش، حقیر فقیر عبد ذلیل سراپہ تقصیر،
کچھ آپ کے سامنے بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا خطاب جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہے، اور اگر آپ متوجہ رہے اور آپ نے مریم کی سنت کو لپیٹ کے پہلو میں رکھا اور میثم کی سنت کو لپیٹ کے گھر میں نہ رکھا ہو اور مجلس میں لے کر آئے ہوں، تو میں اپنی مجلس کا آغاز کروں، اس لیے کہ مریم کی سنت منافقوں کے سامنے جائز ہے، مومن کے سامنے حرام ہے۔ جہاں ذکر علی ہو رہا ہو وہاں خاموشی کا روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ میثم تمار کی طرح دار پہ چڑھ کے ذکر علی کیا جاتا ہے۔ یہ محرم کے جیتے رہیے۔ اچھا مجھے تو نہیں پتا کہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جانے کس لیے سکوت طاری ہے، بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سکوت جیتتا ہے یا ذکر علی آپ کے سکوت کو توڑ دیتا ہے۔ آئیے، میں نے ان کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ رسول کی، پیغمبر اسلام کی 23 سالہ تبلیغی زندگی کا پہلا اور آخری حج اللہ نے حکم دیا، اے میرے کملی اوڑھنے والے محمد، اعلان ولایت کا موقع قریب آ رہا ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کو اپنے ساتھ لو اور حج پہ جاؤ۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 23 سالہ تبلیغی زندگی میں ولایت کے قریب جب زندگی آ گئی تب حکم پروردگار آیا، اے میرے محمد حج پہ جاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ 23 سال میں کیا اس سے پہلے جبرائیل کے ذریعے اللہ وحی نہیں نازل کر سکتا تھا؟ اے میرے محمد حاجیوں کو لے کر بھی جاؤ اور خود بھی خانہ کعبہ میں پہنچو۔ لیکن جب ولایت علی کے اعلان کا موقع قریب آیا تب پروردگار نے فرمایا کہ اے میرے محمد حج پہ جاؤ، حج کرو۔ اور جب حج کے موقع پر محمد 1.25 لاکھ حاجیوں کے حصار میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو لے کر آگے آگے خرامہ خرامہ چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور آواز دی، اے محمد اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ متوجہ رہیے گا، میں کسی منزل تک لے جاؤں گا آپ کو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، اے میرے میسنجر، اے میرے پیغام پہنچانے والے، اے میرے کملی اوڑھنے والے، وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ یا جملہ پلٹ کے یوں کہوں، مکتب فکر جعفریہ ہے، 6666 آیتوں میں کہیں لفظ بلغ نہیں آیا۔ توجہ رہے، 6666 آیتوں میں قرآن کا معجزہ ہے، کہیں لفظ بلغ نہ آیا۔ آیا تو صرف ولایت علی کے لیے آیا کہ اے میرے رسول تبلیغ کیجئے، کس کی؟ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اور تبلیغ کس کی ہو رہی ہے؟ چل رہے ہیں محمد، میدان غدیر میں پہنچے، یہ آپ کا سناٹا کسی بڑے طوفان کی آہٹ ہے، بس سنتے رہیے گا، کسی مرحلے پہ تو بولیں گے ہی آپ، اس لیے کہ علی کے ذکر پہ مردے بول اٹھتے ہیں، آپ تو باحیات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کسی منزل تک لے جاؤں آپ کو، نہیں نعرہ اگر لگے تو اس کی توہین نہ ہو۔ غدیر کے میدان میں توجہ رکھیے گا، غدیر کے میدان میں کچھ راز پڑھ کے جانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ منبر پر آ کر وہ راز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن آج میں وہ راز غدیر کا پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا تو وہ راز سے میں آپ کو واقف کراؤں گا۔ میدان غدیر میں محمد پہنچے، یہ بتائیں کہ آسمان سے کپڑے آ سکتے ہیں، آسمان سے روٹیاں آ سکتی ہیں، آسمان سے دمبا آ سکتا ہے، آسمان سے ذوالفقار آ سکتی ہے، تو کیا غدیر کے میدان میں، غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں آسمان سے اللہ اپنے علی کے لیے ایک منبر نہیں بھیج سکتا تھا؟ ذرا سا میرے ساتھ دیجیے گا، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں آسمان سے آ سکتی ہیں تو کیا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا، لمحہ فکریہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آسمان سے آئیں تو کیا غدیر کے میدان میں اللہ اپنے علی کے لیے
علی کی ولایت کے اعلان کے لیے غدیر میں ایک ممبر نہیں نازل کر سکتا تھا؟ کہا نہیں کر سکتا تھا، لیکن مصلحت پروردگار تھی۔ اب میری تقریر کا آغاز ہو رہا ہے، مصلحت پروردگار تھی۔ کہا پروردگار کون سا مسئلہ تھا؟ کہا تم سمجھے نہیں، میں ایک جملہ پڑھ کے گزر جاؤں گا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی سماعتیں کوہ ابو قویس کی منزل پہ ٹھہری ہیں یا سدرہ کی منزلیں طے کر کے معراج پہ جا کے علی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ میں صرف ایک جملہ پڑھ کے آگے گزروں گا اور آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ پروردگار نے کہا کہ مصلحت پروردگار ہے، تم سمجھو۔ ہم نے کہا کیا؟ پروردگار نے کہا تم سمجھے نہیں، میں نے اونٹوں کو غدیر کے دن کے لیے ہی خلق کیا تھا۔ یہ غدیر کا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، میں نے اونٹوں کو غدیر کے دن کے لیے خلق کیا تھا۔ ہم نے کہا پروردگار غدیر کے دن کے لیے؟ ہم اردو میڈیم کے ایک ادنا سے طالب علم ہیں، ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، ذرا آسان سی زبان میں سمجھا۔ پروردگار نے سمجھایا، پروردگار نے کہا سنو، اگر غدیر کے دن ہمیں کجاوے نہ لینے ہوتے، ہمیں کجاوے نہ اتروانے ہوتے، تو ہم کبھی اونٹوں کو خلق ہی نہ کرتے۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے۔ میں بہت آرام سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اور عالم تذبذب میں مجلس سن رہے ہیں، منزل یقین میں مجلس سنیے، میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اور اس پہ غور کیجئے گا۔ پروردگار نے کہا میں نے اونٹوں کو غدیر کے دن کے لیے خلق کیا۔ میں نے کہا پروردگار ممبر بھیج دیتا، کجاوے کیوں اتروائے؟ پروردگار نے کہا تم سمجھے نہیں، یہ مصلحت پروردگار ہے، یہ عرب کے رہنے والے ہیں، روز 70 مرتبہ اونٹوں پہ نظر جاتی ہے۔ ہم نے غدیر کے میدان میں کجاوے اس لیے اتروا لیے کہ غدیر کے بعد جب 70 مرتبہ اونٹ کو دیکھیں تو 70 مرتبہ غدیر خم کی یاد آئے۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں آپ تک بھی آنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ پتہ نہیں میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا آپ نہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھنا یہ میں آپ کو اپنے سے قریب کتنا کرنا چاہتا ہوں۔ قرب کی منزل کے لوگ بہت بیدار ہیں، لیکن قریب والے بھی تو بیدار ہوں۔ پروردگار نے کہا کہ یہ عرب کے رہنے والے ہیں، روز 70 مرتبہ اونٹوں پہ نظر جاتی ہے۔ ہم نے کجاوے اسی لیے اتروائے تاکہ 70 مرتبہ اونٹوں کو دیکھیں تو 70 مرتبہ غدیر کی یاد آئے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، غدیر کے میدان میں محمد نے سب کے کجاوے اتروائے تھے؟ عجیب مرحلہ ہے۔ غدیر کے میدان میں محمد نے سب کے کجاوے اتروائے تھے؟ نہیں، غدیر کے میدان میں محمد نے ان کے کجاوے اتروائے تھے جو VVIP قسم کے بھگوڑے تھے۔ ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، ذرا سا آپ بھی میرا ساتھ دے دیں تاکہ کچھ راز پڑھ کے جاؤں۔ سب کے کجاوے نہیں اتروائے، ان کے کجاوے اتروائے کہ جو میدان میں بھاگنے میں بہت تیز تھے، گھوڑوں سے تیز بھاگتے تھے۔ یہ لفظوں کا جال اور خطابت کی چال نہیں ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ یہ میدان میں گھوڑوں سے تیز بھاگتے تھے، گھوڑے پیچھے ہو جاتے تھے، یہ آگے نکل جاتے تھے، تو محمد نے کجاوے اتروا لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے دوں، اس سے سلیس زبان میں تو مجلس پڑھ نہیں سکتا، اگر ثقیل ہو رہی ہو تو سلیس زبان میں ایک مثال سن لیں۔ مثال کے طور پر میں ابھی مجلس پڑھ کے امامیہ ہال سے نکلوں اور محترم شبروز صاحب میرے ساتھ ہوں، ہماری اور شبروز صاحب کی منزل ایک ہو، جہاں انہیں جانا ہے وہی مجھے جانا ہے۔ جب میں اسٹیشن پہ پہنچوں اور میں شبروز صاحب سے کہوں کہ قبلہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تقریر یہاں بھی ہو جائے، اچھا مجھے لگتا ہے کہ مولائے کائنات کی ایک حدیث پڑھنی ہی پڑے گی۔ مولا نے فرمایا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں کیا کروں، شخصیت پرستی کا زہر لوگوں کے رگوں میں دوڑ چکا ہے، اب میں بلوانا بھی چاہوں تو نہیں بول سکتے۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر۔ اب اس سے بڑی بات تو میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر انہیں لے جاؤں اور یہ کہیں کہ اماں آپ کیسی بات کرتے ہیں کرتا صاحب، ابھی تقریر کر کے آ رہے ہیں 40 سے 50 منٹ کی، ابھی آپ کا جی نہیں بھرا۔ میں نے کہا کیا کروں، ذکر آل محمد سے جی ہی نہیں بھرتا۔
میں نے کہا کیا کروں؟ ذکر علی سے جی ہی نہیں بھرتا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے متوجہ رہیے گا، متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کے طیور افکار کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سناٹا کیسے ٹوٹے گا۔ میں ہر مرحلے سے آپ کو گزاروں گا، کیونکہ پہلی مرتبہ آیا ہوں نا تو آپ کی فکروں سے واقف نہیں ہوں، تو ہر مرحلے میں داخل کر کے آپ کی فکروں کا امتحان لے لوں۔ اب شبروز صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تقریر کیجئے، لیکن کریں گے کیسے؟ ممبر تو ہے نہیں۔ میں نے کہا 2 بریف کیس ہیں، ایک میرے پاس، اب تو دہلی کا مجمع نہ بولے تو مجھے سرزمین ممبئی تک افسوس ہوگا، اس لیے کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے خطبہ کو آپ سنتے ہیں، میں تو بڑی آسان زبان میں مجلس پڑھنے والا ذاکر ہوں۔ فوراً شبروز صاحب نے کہا کہ یہاں تو کوئی ممبر نہیں ہے، آپ کیسے مجلس پڑھیں گے؟ میں نے کہا سنیے، آپ کے پاس ایک بریف کیس ہے، ایک میرے پاس ہے، ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ سامنے بیٹھیے، میں تقریر کرتا ہوں، اللہ جانے میرا مجمع ہے کہاں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تقریر کیجئے۔ اب میں نے تقریر کرنا شروع کی، وہاں گاڑی نے ہارن بجایا، ان کا یہاں دل دھڑکا کہ کرتاز صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے کہا بیٹھیے ابھی تقریر مکمل نہیں ہوئی، مکمل ہونے دیجئے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کرتاز صاحب جو بریف کیس آپ کو دیا ہے اگر یہ آپ نے نہ دیا تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریف کیس کے محتاج ہیں ہمارے شبروز صاحب، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ بریف کیس نہ مل جائے۔ ارے میرا محترم مجمع اب نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ غدیر کے میدان میں رسول نے کجاوے پہلے ہی اتروا لیے تھے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں اعلان ولایت سن کے بھاگ جائیں وہ بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ کم از کم 4 لوگ بولیں تو میرا کام ہو جانا ہے۔ غدیر کے میدان میں جو بھاگنا بھی چاہے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اچھا ایک راز اور پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو صرف راز پہ ہی مجلس ختم ہو جائے۔ راز یہ ہے کہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جس وقت رسول نے کہا، یہ جو کلمات کی تلاوت میں نے کی ہے بارگاہ اہدیت میں، محمد نے اسے اپنی دعا قرار دیا ہے کہ اے میرے پروردگار جس کا میں مولا ہوں بس اس کے علی مولا ہے، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا، جو اسے دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھنا، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بارگاہ اہدیت میں محمد کی دعا ہے۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ محمد نے کہا، توجہ رہے، محمد نے کہا کہ جو خطبہ میں نے دیا ہے یہ حاجیوں کے لیے تھا، اب جو دعا کر رہا ہوں تو اے میرے پروردگار دعا کے درمیان میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں۔ خطبہ کس کے لیے تھا؟ حاجیوں کے لیے۔ اب دعا کر رہا ہوں تو میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، جب محمد نے یہ کہا تو تاریخ کی آنکھیں بڑا عجیب منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی نہیں پڑھتا، میں ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جب یہ محمد نے کہا میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں، تاریخ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، محمد کے ہاتھوں پر علی موجود تھے۔ محمد کے ہاتھوں پر، اچھا سیوم کی مجلس ایسی ہی ہوتی ہے کیا؟ ایک صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے تھوڑا سا اور نیچے اتر کے سننا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو اور نیچے اتار دیتا ہوں۔ جب محمد نے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں، تو تاریخ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ محمد کے ہاتھوں پر علی موجود ہیں۔ اے میرے محترم سامعین، بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ اب محمد سے پوچھیں گے نہیں کہ اے میرے محمد، اے میرے نبی اللہ، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں، تو یہ ہاتھوں پر علی کیا کر رہے ہیں؟ تو محمد نے کہا تم سمجھے نہیں، آج درمیان دعا علی میری مجبوری کا نام ہے۔
درمیان دعا آج علی میری مجبوری کا نام ہے. میں نے کہا محمد کیسی مجبوری؟ محمد نے فرمایا اب بھی نہ سمجھے، ارے میں دعا تو اپنی زبان سے کروں گا، اللہ جواب کس کی زبان سے دے گا؟ لسان اللہ تو علی ہے. ایک صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر. میں دعا تو اپنی زبان سے کروں گا لیکن اللہ جواب کس کی زبان سے دے گا؟ لسان اللہ تو علی ہے. دیکھیے سنیے، غدیر کے میدان میں محمد نے جب یہ کہا کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں، درمیان میں علی موجود تھے، اور محمد نے کہا کہ آج درمیان دعا علی میری مجبوری کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں دعا سوال تو اپنی زبان سے کروں گا، اللہ جواب کس کی زبان سے دے گا؟ علی کی. علی بیٹے کس کے ہیں؟ نہیں، بس اسی لیے میں نے موضوع کو گھما دیا. علی بیٹے کس کے ہیں؟ ابو طالب کے. جانتے ہیں؟ قرآن پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے مومنین میں ایک رسول مبعوث کیا. مومنین میں ایک رسول مبعوث کیا. کیسا رسول؟ ایسا ویسا ہم جیسا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے من انفسہم، ان مومنوں کے نفوس میں سے ان مومنوں جیسا رسول. ان مومنوں کے نفوس میں سے ان مومنوں جیسا رسول. اگر ترجمہ یہی ہے تو عالم اسلام کے کتب خانے خالی کرواؤ اور عالم اسلام کے علماء کو جمع کرو، کوئی ثابت تو کر کے دکھائے کیا اعلان رسالت سے پہلے عرب میں کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا؟ ہاں میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا مومنین پر احسان ہے. لیکن یہ بتائیں انصاف سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ عرب میں اعلان رسالت سے پہلے کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ مومنین کہاں سے آئے؟ ذرا آپ بھی بول لیجئے، کلیجہ دس گز کا ہوتا ہے. سارے بیدار ہو گئے؟ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنین پر احسان ہے. بات ہو رہی ہے بعثت رسول کی کہ جب محمد کو اللہ نے مبعوث پر رسالت کیا تب مومنین پر احسان ہے. ابھی تو اعلان بھی نہیں ہوا، ابھی تو رسول نے کہا بھی نہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں. تو پروردگار یہ بتا کہ یہ مومنین کون ہیں کہ جن کے ہاں ایمان پہلے سے آ رہا ہے. اچھا آیت بھی بڑی عجیب ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک مومن پر احسان ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ دو مومن پر احسان ہے، کہا مومنین پر احسان ہے. تو ایک ہوتا تو واحد کا صیغہ، دو ہوتے تو جمع تثنیہ کا صیغہ، اور اگر جمع کا صیغہ ہے تو علماء سے پوچھئے گا کم سے کم 3 ہوں، کم سے کم 3 ہوں تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو اب اگر ترجمہ یہی ہے تو سرزمین دہلی کے محترم سامعین، بولنا آپ کی ذمہ داری، پڑھنا میری ذمہ داری. آپ جانے، جناب ابو طالب جانے، میں پڑھ کے جا رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، بولیے نہ بولیے کہ کم از کم 3 مومن اعلان رسالت سے پہلے عرب میں موجود ہیں. جاؤ تحقیق کر کے آؤ. جب تمہاری تحقیقیں اندھی ہو جائیں، علم کی بینائی چھن جائے، کتابوں پہ پڑی ہوئی گرد اعتراف شکست کی تحریر بن کر ماتھے پر نمودار ہو جائے تو شیعہ منبر کے قریب آنا، ہم تمہیں بتائیں گے اعلان رسالت سے پہلے کہ وہ 3 مومن یا علی یا ابو طالب یا جناب خدیجہ. ذرا سا بولیے، ذرا سا بولیے، میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو. ایک صلوات پڑھیے نا عظمت اہل بیت پر. اب آپ بولیں گے اس لیے کہ آپ کا موضوع یہی ہے.
آپ ڈیفنس میں مجلس سنتے ہیں، سمجھ لیا میں نے، آپ ڈیفنس میں مجلس سننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دفاعیہ موضوع پڑھا جائے، دفاع کیا جائے، تو سنیے کون تین؟ یا علی یا ابو طالب یا جناب خدیجہ۔ اور کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ ترجمہ کر دوں، آیت کے چہرے سے پردہ ہٹا دوں۔ آیت دراصل یہ کہنا چاہتی ہے کہ اللہ کا احسان ہے علی پر، ابو طالب پر، جناب خدیجہ پر، کہ اس اللہ نے ان تینوں میں ان جیسا رسول مبعوث کیا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ ان تینوں میں ان جیسا رسول مبعوث کیا۔ اب ایک بات پہنچی ہے تو دوسری عرض کروں، اس کا مطلب رسول علی جیسا، رسول ابو طالب جیسا، رسول خدیجہ جیسا۔ اب کوئی دو کتابیں پڑھ کر مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر داڑھی بڑھا کر محمد کو اپنے جیسا نہ کہے، میں محمد کو اپنے جیسا نہ کہے۔ یہ بتائیے کہ یہ سکوت کیوں طاری ہے؟ ہمارے داہنے جانب، بایاں جانب ماشاءاللہ میرا بایاں بازو تو بہت مضبوط ہے، بایاں ہی بولتا رہے، میں سوچوں گا گاؤں میں اتنے ہی آدمی تھے۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر۔ اچھا رکیے میرے ساتھ رہیے۔ یہ بتائیے کیا یہاں سے لے کر وہاں تک ہر انسان یہ نہیں چاہتا کہ اپنے دشمن کو گھیر کر مارے؟ لیکن ہم علی والوں کا یہ شیوا ہی نہیں، ہم دشمن کو گھیر کر نہیں مارتے، دشمن کو میدان اس کی مرضی کا دیتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں اب بھاگ کر دکھا۔ ارے جب تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو لوگ قرآن سے ابو طالب پڑھ رہے ہیں، اور اگر قرآن کی آیتوں سے ابو طالب کو مومن اور معصوم نہ ثابت کیا تو قرطاس کربلائی کو دہلی کی سرحد پار کرنے نہ دینا۔ یہ میرا چیلنج ہے، میں قرآن کی آیت سے ابو طالب کو مومن بھی ثابت کروں گا اور معصوم بھی۔ قرآن اٹھائیے گا گھر پہ جا کر، ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگ بیدار ہوں۔ سنیے، قرآن پڑھیے۔ قرآن میں ارشاد ہوا، نہ جانے کتنے حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے جنہیں میں نہیں جانتا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں مشرق اور مغرب کا رب۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، نجف اشرف میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا ہوں جو عربی پڑھوں، تو اردو ہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ترجمہ سنیے، آیت مجھ سے پوچھ لیے گا کہ کہاں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں مشرق اور مغرب کا رب، اے محمد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ میں ابھی اشرا پڑھ کر آ رہا ہوں سرزمین ہلور سے، میں نے یہ ترجمہ وہاں کیا تھا، مجلس سوچ رہا تھا کہ یہیں پہ ختم کر دوں، کیونکہ مجمع اپنے آپے سے باہر تھا اور جذبات ان کے ایسے اجاگر ہو رہے تھے، میں نے ابھی نتیجہ دیا بھی نہیں تھا، مجمع نتیجے تک پہنچ گیا تھا۔ ترجمہ پھر پڑھوں، قرآن کہہ رہا ہے میں مشرق اور مغرب کا رب، اے محمد تمہیں حکم دے رہا ہوں میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ انہوں نے پنجم کی دینیات سے لے کر سیرت کی پہلی کتاب تک لکھ ڈالا کہ خدیجہ اور رسول کے عہد کے وقت اللہ کے نبی نے ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا۔ ذرا سا آپ ہی بیدار رہیے، کم از کم میں تو کچھ پڑھ کے چلا جاؤں۔ انہوں نے لکھا کہ پنجم کی دینیات سے لے کر، اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محمد میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ لیکن انہوں نے کیا لکھا کہ پنجم کی دینیات سے لے کر سیرت کی پہلی کتاب تک انہوں نے لکھا کہ خدیجہ اور رسول کے عقد کے وقت اللہ کے رسول نے ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا۔ اب ہمت ہے تو محمد پہ حکم عدولی کا فتویٰ لگاؤ۔ اگر اب ہمت ہے تو محمد پر حکم عدولی کا فتویٰ لگاؤ، اور اگر نہیں لگا سکتے تو کم از کم اتنا مانو نا کہ میزان علم نبوت میں ابو طالب کو وکیل کرنا اللہ کو وکیل کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے خاندان ابو طالب پر بابا زبان۔ ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ اچھا میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یہ پیچھے والا مجمع نماز میں ہمارے یہاں ہاتھ بنتے نہیں اور ذکر حسین میں بھی نہیں بنتے،
ہمارے ہاں کوئی عبادت ہاتھ باندھ کے ہوتی ہی نہیں ہے، ہاتھ کھول کے ہوتی ہے. تو بھائی ہاتھ کھول کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے نا. اور ہاتھ اسی کے بلند ہوتے ہیں جسے علی خیرات دیتے ہوں. ذرا مل کے نعرہ لگائیے. جیتے رہیے، سلامت رہیے، مولا آباد رکھیں. سنیے میں اپنا لہجہ بھی بدلتا ہوں. یہ 2 آیتیں پڑھ دی میں نے. اب آرام سے جیسے ایک لیکچر دیتا ہے ویسے مجلس پڑھوں گا. کم از کم اب تو میرا ساتھ دیجیے گا. چیخوں گا بھی نہیں، چلاؤں گا بھی نہیں، اس لیے کہ موضوع اگر مرتب ہو تو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آرام سے مجلس پڑھی جاتی ہے تو کم از کم آپ بول لیجیے گا، آپ چیخ لیجیے گا. 2 آیتیں پڑھی ہیں اور اب تیسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں. جائیے اٹھائیے سورہ دہر. سورہ دہر یاد ہو گیا سورہ اپنے بچوں تک. سورہ دہر، اس میں اللہ فرما رہا ہے اے میرے محمد نہ کسی کافر کا مشورہ ماننا نہ کسی گناہگار کا. پھر مجلس ختم ہو جانی چاہیے تھی، پھر نہیں ہوئی. اللہ جانے کہ کہاں میرا مجمع سویا ہوا ہے اور کون سی تھکان ہے. ٹھیک ہے میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محمد نہ کسی کافر کا مشورہ ماننا نہ کسی گناہگار کا. جانتے ہیں انہوں نے پھر پنجم کی دینیات سے لے کر سیرت کی آخری کتاب تک لکھ ڈالا کہ 3.5 برس تک شیب ابی طالب میں اللہ کا نبی ابو طالب کے مشورے پر عمل کرتا رہا. ذرا سا میرا ساتھ دیتے رہیے. دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور قرآن سے جناب ابو طالب پڑھ رہا ہوں. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محمد نہ کسی کافر کا مشورہ ماننا نہ کسی گناہگار کا. انہوں نے لکھا پنجم کی دینیات سے لے کر سیرت کی آخری کتاب تک. کیا لکھا کہ 3.5 برس تک شیب ابی طالب میں اللہ کا محمد ابو طالب کے مشورے سے عمل کرتا رہا. گناہگار کسے کہتے ہیں؟ جس کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا ہو، اور جس کے دامن پہ نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے. جس کے دامن پہ نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو توحید کا انکار کرے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو توحید کا اقرار کرے. تو اب مانو نا کہ 3.5 برس تک ابو طالب کے مشورے پر محمد کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ ابو طالب کافر نہیں، مسلمان ہے، گناہگار نہیں، معصوم ہے. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر. توجہ ہے میرے محترم سامعین. ٹھیک ہے، جناب عبد المطلب کا جب آخری وقت آیا تو جناب عبد المطلب نے ایک مجلس کی اور اپنے سارے بیٹوں کو بٹھایا اور اپنے پہلو میں سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلو میں داہنی جانب آقا کو بٹھایا اور اپنے بیٹوں سے کہا. کیا کہتے ہیں محمد عبد المطلب؟ اپنے بیٹوں سے کہا مخاطب کر کے، ایک طولانی خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا محمد کی پرورش کی ذمہ داری لے. اتنے بڑے مجمع سے صرف ایک ہی بیٹا اٹھا جسے ابو طالب کہتے ہیں. بعد میں پوچھوں گا کہ آپ لوگ رہنے والے کہاں کے؟ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر. جیتے رہیے، سلامت رہیے. اتنے بڑے مجمع سے صرف ایک بیٹا اٹھا. تاریخ نے جس کا نام محسن اسلام ابو طالب بتایا. ابو طالب اٹھے، کہنے لگے لبیک، میں حاضر ہوں. عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بٹھایا. میری طرف دیکھیے، پورے مکمل جسم کے ساتھ محمد کی طرف مخاطب ہوئے. کہا سرکار آپ بتائیں کہ آپ کس کی گود میں جانا چاہتے ہیں؟ ذرا سا بولو میرے ساتھ آؤ تاکہ میں کہیں لے جاؤں اور موضوع مرتب ہو، کسی منزل تک لے چلو. اب سرکار سے پوچھا کہ سرکار آپ بتائیں کہ آپ کس کی گود میں جانا چاہتے ہیں؟ بڑے آہستے سے محمد نے کہا چچا ابو طالب کی گود میں. کہا آہستے سے،
کائنات کے ہر ذرے تک یہ آواز پہنچی کہ محمد نے کہا چچا ابو طالب کی گود میں. ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کر عبد المطلب سے پوچھا سرکار عبد المطلب جب آپ نے کہا تھا کوئی بیٹا ذمہ داری لے لے, ابو طالب کھڑے ہو گئے تھے, محمد کو اٹھاتے ابو طالب کی گود میں رکھ دیتے. آخر آپ نے محمد سے پوچھا کیوں؟ عبد المطلب نے کہا محمد سے پوچھا اس لیے تاکہ آنے والے مورخ جب اس تاریخ کو لکھیں تو لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ محمد کی چاہت ابو طالب ہے, ابو طالب کی چاہت کو محمد نہیں کہتے. بڑی عجیب منزل ہے. ابو طالب کی چاہت کو محمد نہیں کہتے ہیں, محمد کی چاہت کو ابو طالب کہا جاتا ہے. اسی لیے عبد المطلب نے محمد سے پوچھا, محمد نے کہا چچا ابو طالب کی گود میں. اچھا گود لے لیا اپنے بابا سے سرکار ختمی مرتبت کو. مجھے بتائیے انصاف سے کہ جب کوئی گود لیتا ہے کسی بچے کو تو ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بولیے نا, یہاں تو سب غدیر والے ہیں, غار والا کوئی نہیں. تو ذرا سا بولیے کہ جیسے مرد مجاہد کے ذکر میں مرد بولتے ہیں ویسے بولتے آئیے, گردن ہلاتے رہیے تاکہ لگے کہ ہاں آپ جاگ رہے ہیں اور میں بھی موضوع کو آگے بڑھا دوں. سنیے آپ کہ اگر گود لے لیا تو ذمہ داری کس کی ہے؟ گود لینے والے کی. تو اب ایک ایک اسٹیپ گناتا ہوں اور آپ محسوس ہوئیے, خوش ہو جائیے گا. ابو طالب نے محمد کو گود میں لے لیا, گھر میں لے آئے. بولتے رہیے گا زمین کس کی؟ بولیے نا زمین کس کی؟ ابو طالب کی. زمیندار کون؟ گھر کس کا؟ گھر کا مالک کون؟ ابو طالب. دسترخوان کس کا؟ کھانا کس نے منگوایا؟ ابو طالب نے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہو گئی. محمد دھیرے دھیرے بڑے ہوتے رہے. جب شادی کا موقع آیا تو ابو طالب نے شادی کا موقع آیا تو صحرا بھی بنوانا تھا دولہے کا. تو صحرا کس نے بنوایا؟ علی کے باپ نے یا عرب میں کسی اور کے باپ نے؟ ذرا سا میرے ساتھ آئیے, علی کے باپ نے بنوایا نا, ابو طالب نے بنوایا. صحرا کس نے بنوایا؟ ابو طالب نے. تو پیسہ کس کا خرچہ ہوا؟ ابو طالب کا. اب بارات گئی, یہاں 100-150 لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کو چھینکیں آ جاتی ہیں کہ 100-150 لوگوں کو کھلائیں گے کیا. بارات کس کی جا رہی ہے؟ سردار انبیاء کی. آدم کی کیا مجال کہ کہیں اور بیٹھے ہوں. ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. آدم کی کیا مجال کہ کہیں اور بیٹھے ہوں. عیسیٰ کی کیا مجال کہ بارات چھوڑ کے کہیں اور بیٹھے ہوں. سب ہوں گے نا. محمد کی بارات جا رہی ہے. انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, اوصیاء بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں. اب ایک جملہ پڑھوں, بولیے نہ بولیے, اتنے بڑے مجمع کو کھانا کس نے کھلوایا؟ ذرا سا بولیے, میرے ساتھ آئیے گا. اتنے بڑے مجمع کو کھانا کس نے کھلوایا؟ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا, ایک موقع پر آپ بولتے رہیے گا, میں نہیں روکوں گا. کھانا کس نے کھلوایا؟ ابو طالب نے. تو خرچہ کس کا ہوا؟ ابو طالب کا. اب جو مرحلہ پڑھنے جا رہا ہوں دعا کیجئے کہ گھر کی مائیں بہنیں یہ مسئلہ نہ سنیں ورنہ قیامت ہو جائے گی. جب پہنچے تو نکاح ہوا. ابو طالب نے نکاح پڑھا. موقع آیا مہر کا. آج کے دور میں یہ ہے کہ مولانا صاحب جب نکاح پڑھتے تھے تو لوگ آتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کتنا مہر لکھ دیا جائے, تو کہتے ہیں 786 لکھ دیجئے, یہ اللہ کے اعداد ہیں. اچھا, انبیاء کے اعداد کسی کو نہیں یاد رہتے؟ 1,24,000 سب کو اللہ کے اعداد یاد رہتے ہیں. کم مہر میں لکھ دیجئے 786. خوش ہو جائیے گا, بولیے نہ بولیے. جناب خدیجہ جانے, ام المعصومہ جانے, آپ جانے. مہر جناب خدیجہ کا مہر کتنا تھا پتہ ہے؟ 200 اونٹ 20 مسقال سونا. یہ مہر کس نے ادا کیا؟ ذرا سا میرا ساتھ دیجئے, یہ مہر کس نے ادا کیا؟ جناب ابو طالب نے نا. لوٹ کر آئے, 1 دن ولیمہ نہیں ہوا, 2 دن نہیں ہوا, 4 دن نہیں ہوا, 5 دن نہیں ہوا, 10 دن نہیں ہوا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ولیمہ پورے 40 دن کروایا. کتنے دن کروایا؟ پورے 40 دن. اس کے بعد
تو جو عرب کے وی آئی پی قسم کے بھوکے تھے ان کا پیٹ تو جناب خدیجہ نے 6 مہینے تک بھرا ہے۔ صلوات پڑھیے نا عظمت ابو طالب پر، ٹھیک ہے؟ تو جناب ابو طالب نے ولیمہ کروایا۔ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ولیمہ، لفظ ولیمہ ابو طالب کی ایجاد ہے۔ ابو طالب سے پہلے کوئی لفظ ولیمہ سے واقف نہ تھا، تو ابو طالب نے ولیمہ کروایا۔ کس کا؟ اپنے بھتیجے محمد کا ولیمہ کروایا۔ اب میں ایک جملہ آہستے سے پڑھوں گا، زور سے سن لیجئے گا۔ تاریخ اسلام کی پہلی دعوت، دعوت ذوالعشیرہ، کس کے حکم سے ہوئی؟ ابو طالب کے نا، تو پیسہ کس کا خرچہ ہوا؟ ابو طالب کا۔ اب رکیے میرے ساتھ رہیے گا۔ گھر کس کا؟ ابو طالب کا۔ زمین کس کی؟ ابو طالب کی۔ کھانا کس کا؟ ابو طالب کا۔ صحرا کس نے بنوایا؟ ابو طالب نے۔ باراتیوں کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو طالب نے۔ دعوت ذوالعشیرہ کس نے کروائی؟ ابو طالب نے۔ یہ سب کچھ ابو طالب نے کیا، پھر بھی کہہ رہے ہو ابو طالب کافر ہیں۔ اب ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام پر لٹا کر غنی بننا اور ہے، اسلام کا لوٹ کر غنی بننا اور ہے۔ اسلام پر لٹا کر غنی بننا اور ہے، اور اسلام کا لوٹ کر غنی بننا اور ہے۔ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ۔ میں ابھی کل تک ہوں، مجھے ویلکم ہاؤس میں بھی کل ایک مجلس خطاب کرنی ہے، میں ابھی کل تک ہوں، جنہیں حوالے چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ یہی لکھا ہے ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ۔ 2-4 کا زمانہ ہے، زیادہ دور نہ جائیے، کربلا کا میدان دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں، ذرا سکوت توڑیے گا، آخری مجمع تک توجہ رہے، متوجہ رہیے گا۔ ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ۔ مجھے بتاؤ، کربلا کی تاریخ میں ایک 6 مہینے کا بچہ مارا گیا، جناب علی اصغر۔ علی اصغر جو مارے گئے، شہید ہوئے۔ علی اصغر کس کے بیٹے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں کہ مسلمان کون ہے اور کافر۔ اگر آپ نہ بولیں تو میں کہاں لے جاؤں؟ صحرا میں جا کے اپنے مولا سے داد لے لوں گا، آپ بولیں چاہے نہ بولیں، لیکن اگر محنت ہو تو بولنا واجب ہے۔ کربلا کے میدان میں علی اصغر شہید ہوئے۔ علی اصغر کس کے بیٹے؟ حسین کے۔ حسین کس کے بیٹے؟ علی کے۔ علی کس کے بیٹے؟ علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے۔ جناب قاسم شہید ہوئے۔ قاسم کس کے بیٹے؟ امام حسن کے۔ امام حسن کس کے بیٹے؟ علی کے۔ علی کس کے بیٹے؟ اون و محمد شہید ہوئے۔ اون و محمد کس کے بیٹے؟ عبداللہ کے۔ عبداللہ کس کے بیٹے؟ جعفر طیار کے۔ جعفر طیار کس کے بیٹے؟ آہا میرا دہلی کا محترم مجمع، جعفر طیار کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے۔ مسلم کے 2 بیٹے مارے گئے۔ کہاں لے جاؤں آپ کو؟ مسلم کے 2 بیٹے مارے گئے۔ محمد ابراہیم، یہ کس کے بیٹے؟ مسلم کے۔ مسلم کس کے بیٹے؟ عقیل کے۔ عقیل کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے۔ میاں کربلا میں سب کچھ تو ابو طالب کا ہے، ابو سفیان کا کیا ہے؟ صلوات پر عظمت ابو طالب پر بابا زبر۔ سب کچھ جناب ابو طالب کا ہے۔ رکیے، میں یہاں سے موضوع سے گریز نہیں کرتا، میں موضوع پہ ہی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں۔ تو جناب ابو طالب کے لیے ایک کتاب چھپی ہے نجف اشرف سے، اس کتاب کا نام ہے تاریخ انبیاء۔ اس کتاب میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ راہب سے منسوب ہے۔ اور راہب کا واقعہ یہ ہے کہ ایک راہب تھا کہ جو نیا مسلمان ہوا، نیا مسلمان۔ جانتے ہیں وہ دن کون سا تھا جب وہ مسلمان ہوا؟ وہ دن تھا جمعے کا، کہ جب وہ مسلمان ہوا تو جمعے کے دن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ امام جمعہ کھڑے تھے، یہ راہب مسجد میں آیا، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو نئی نویلی چیز گھر میں آتی ہے اس کا احترام بہت ہوتا ہے۔ جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میری بات سمجھ لیجئے گا، آپ کچھ بھی سمجھتے رہیے، پر میں کسی منزل تک لے جاؤں۔ نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد میں آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ نیا مسلمان ہے تو اسے آگے کی صف میں بٹھاؤ۔
تو کسی بزرگ نے کہا کہ نہیں، یہ نیا نیا مسلمان ہے، مہمان نوازی کا حق یہ ہے کہ امام صاحب کے بالکل پیچھے بٹھاؤ اقتدائیت میں۔ اب یہ بیٹھا، امام صاحب آئے، انہوں نے خطبہ شروع کیا۔ اب بھی نہیں بولیں گے آپ تو کب بولیں گے اللہ بہتر جانے۔ اس سے آسان زبان میں تو میرے فکر میں کوئی مجلس ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا اسی آسان زبان میں مجلس پڑھ دو، ذرا پیچھے والے اب تو بول دیں۔ اب امام صاحب نے فوراً خطبہ شروع کیا۔ خطبہ پڑھتے پڑھتے ابو طالب کی جتنی برائی تھی سب کر دی۔ یہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، بس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ جب پانی سر سے اوپر گیا، اپنے پہلو والے کو کوہنی مار کے کہتا یہ کیا ہذیان بک رہا ہے؟ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور سن لیجئے گا، بول لیجئے گا۔ کہا یہ کیا بک رہا ہے؟ کہا دکھتا نہیں جو برا تھا اسے برا کہہ رہا ہے؟ کہا تو بھی ہذیان بک رہا ہے؟ ارے انہی کو پڑھ کے تو میں مسلمان ہو گیا۔ ذرا سا بولیے آپ میرے ساتھ، ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ انہی کو پڑھ کے تو میں مسلمان ہو گیا۔ تاریخ انبیاء کتاب کا نام یاد رکھیے گا، میرے پاس موجود ہے، نجف اشرف سے چھپی ہے، عربی میں ہے، اس کی ٹرانسلیٹ اس کا ہونے والا ہے، رومن انگلش میں بھی آئے گی، اردو میں بھی آئے گی، تاکہ بچوں تک، نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ اس نے کہا کہ ہذیان بک رہا ہے، انہی کو پڑھ کے تو میں مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ نماز ہو جانے تو بعد میں نپٹوں گا۔ اب اس نے جیسے تیسے نماز پڑھی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ امام صاحب کے گھر پہنچا۔ امام صاحب بستر استراحت پہ چادر استراحت اوڑھ رہے تھے۔ دروازہ بند کیا تھا کہ اس نے آ کر دروازہ نوک کیا، دق الباب کیا۔ وہ اٹھے، انہوں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ وہی راہب ہے کہ جو آج نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ وہ اندر آیا، دروازہ بند کر لیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں۔ یہ کون صاحب ہیں جن کے گھر گیا ہے؟ جو ابو طالب کی برائی کر رہا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ جو ابو طالب کا محب ہے۔ دیکھیے کیسے اس نے ابو طالب کے لیے دفاعی جنگ کی ہے۔ اس نے کہا آپ امام صاحب ہیں، آپ کے دل میں رحم ہے، میں کسی اور کے در پہ کیوں جاؤں؟ میں نے سنا ہے آپ کی ایک بیٹی ہے، میں نے سنا ہے آپ کی ایک بیٹی ہے۔ کہنے لگے تو کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے میں کسی اور کے در پہ کیوں جاؤں، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، آپ کے در پہ آ گیا، کسی اور کی چوکھٹ پہ جاتا تو وہ مجھے اپنی بیٹی دیتا نہیں۔ میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا عقد آپ مجھ سے کر دیں۔ اب جو امام صاحب اب تک خوش تھے، ان کی پیشانی پہ تھیوریوں کے پل پڑنے لگے۔ کہنے لگے دماغ خراب ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے، تو مسلمان ہے، تیرا باپ تو کافر ہے۔ اب بھی نہ بولیں گے آپ تو میں کہاں چلا جاؤں اور کہاں ان جملوں کی داد دوں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ تو مسلمان ہے، تیرا باپ تو کافر ہے۔ راغب نے کہا بس یہیں تک تو لانا تھا، اب آپ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا نبی محمد؟ دیکھیے ابھی بھی پیچھے والے نہیں بولے، اللہ جانے کی جملے پہ بولیں گے۔ یہ بتا کہ تو افضل ہے یا اللہ کا نبی محمد؟ کہا اللہ کا نبی محمد افضل ہے۔ کہا تیری بیٹی افضل ہے یا اللہ کے نبی محمد کی؟ کہا اللہ کے نبی محمد کی، میری بیٹی کیسے افضل ہوگی؟ فوراً راغب نے آہستہ سے کہا جب تجھ جیسا مفضول مجھ جیسے مفضول کو اپنی مفضول بیٹی نہیں دے سکتا تو سوچ وہ افضل الترین نبی اپنی وارث تطہیر بیٹی اسے کیسے دے رہا ہے جس علی کا باپ کافر ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے، پیچھے والے ایسا لگ رہا ہے کہ ATM ہے ان کے پاس۔ میں دعائیں چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ کہا میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، اور یہی کہا اس نے کہ جب تجھ جیسا مفضول اپنی مفضول بیٹی مجھے نہیں دے سکتا تو سوچ وہ افضل الترین نبی اپنی وارث تطہیر بیٹی اسے کیسے دے رہا ہے کہ جس کا باپ کافر ہے۔ لوگ کہہ تو دیتے ہیں ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ، لیکن شاید انہیں نہیں پتا کہ رسول نے فرمایا کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، اسے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔
اب یہی لکھا رہنے دو مسلمانوں اپنی کتابوں میں، ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ، لیکن کم از کم اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو ثابت ہو جائے گی کہ اسے پالنے والے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ تاریخ میں 2 بیٹے ابو طالب نے پالے، ایک علی بنا ایک محمد بنا۔ ابو سفیان نے 2 بیٹے پالے، ایک معاویہ بنا ایک یزید بنا۔ ایک اس سے بہتر غدیری صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہیں 2 بیٹے پالے۔ یاد رکھیے گا کہ ماں اگر بد ہو تو بیٹا بد ہوتا ہے، ماں اگر خراب ہو تو بیٹا خراب ہوتا ہے، ماں اگر کافرہ ہو تو بیٹا کافر ہوتا ہے، ماں اگر مشرکہ ہو تو بیٹا مشرک ہوتا ہے، ماں اگر ذلیل ہو تو بیٹا ذلیل ہوتا ہے، ماں اگر آوارہ ہو تو بیٹا آوارہ ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل تو میرے پاس ہے ہی نہیں کہ ماں اگر میسورہ ہو بیٹا یزید بنتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر آواز والا۔ جناب سرکار ابو طالب علی مولا بھئی یہ جو آپ نعرہ لگا رہے تھے لبیک یا زہرا، تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے منہ میں گمسم کا لڈو لے رکھا تھا۔ ایک صلوات پڑھی عظمت اہل بیت پر۔ ہماری قوم کا المیہ ہے، ہماری قوم کا المیہ ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی عزاداروں، فرائض ادا کر چکا ہوں، اب مجھے نافلہ پڑھنے کی اجازت دے دیں، بس نافلہ پڑھ کے میں مجلس تمام کروں۔ یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، بس مان لیجئے۔ اس لیے کہ ابو طالب کے گھرانے میں 14 کے 14 شارع مقدس ہیں کہ جو شریعت بنانے والے ہیں۔ شارع مقدس ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی مجھ سے زیادہ فقہ پڑھا ہوا بیٹھا ہو، اور جب میں ممبر سے اتروں تو آ جائے کمرے میں حجرے میں کہنے لگے قرطاس کربلائی صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ شارع مقدس علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، ابو طالب کے سارے بیٹے یہ شارع مقدس ہیں۔ شارع مقدس تو ایک ہوتا ہے اور وہ ہیں رسول۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب میرے پاس ہے، حوالہ مجھ سے لے لیجئے گا۔ مسلمانوں کے جلیل القدر خلیف، دنیائے شعر و ادب کے جاننے والے بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے خلیف کہا، خلیفہ نہیں کہا۔ خلیف کے معنی الگ ہیں، خلیفہ کے معنی الگ ہیں، یہ بعد میں پوچھ لیے کہ جب ممبر سے اتر جاؤں۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں کے جلیل القدر خلیف۔ چچا دعائیں چاہتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے خطبہ کو سن کے بیٹھے ہیں، کم از کم دعائیں دے دیجئے گا۔ جلیل القدر خلیف، مسلمانوں کے خلیفے دوم۔ ان کے پاس ایک سائل آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ اسلام میں علی کی حیثیت کیا ہے؟ خلیفے دوم، سمجھ گئے نا نام؟ عین میم رے، ٹھیک ہے، میں پورا مجموعہ نہیں بتاؤں گا، صرف اسپیلنگ بتا رہا ہوں، املا کر رہا ہوں، عین میم رے۔ ان سے کسی نے سوال کیا یہ بتائیں کہ علی کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے برجستہ کہا کہ جو محمد کی حیثیت ہے وہی علی کی حیثیت ہے، جو محمد کی حیثیت ہے وہی علی کی حیثیت ہے۔ یہ کہہ کر پھنس گئے، انہوں نے کہا جو محمد پہ حلال ہے وہ علی پہ حلال ہے، جو محمد پہ حرام ہے وہ علی پہ حرام ہے۔ شاید انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ محمد پہ کچھ اور حلال ہے، امت پہ کچھ اور، محمد پہ کچھ اور حلال ہے، امت پہ کچھ اور۔ امت ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتی ہے بس، محمد ایک وقت میں جتنی شادیاں کرنا چاہے کر لے۔ چھٹے امام کی حدیث میرے پاس ہے، مولا فرماتے ہیں سرکار ختمی مرتبت کی 15 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 15 بیویاں۔ اما ہمیں اس سے بحث ہی نہیں کہ بیویاں کتنی تھیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ صرف خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جس کے لیے رسول دولہا بنے۔ میں نے بہت آہستہ سے جملہ پڑھا،
یہ نہیں جانتا میں کہ کتنی بیویاں تھیں، لیکن صرف جناب خدیجہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے لیے رسول دولہا بنے ہیں۔ دلہن بن کے خدیجہ رسول کے گھر نہیں آئی، بلکہ رسول دولہا بن کے خدیجہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ پوری تاریخ میں نے پڑھ دی، آپ لطف لیتے رہیے، جن کو لطف لینا ہے وہ لیں گے، جن کا تاریخ کی مطالعہ ہے۔ اب آپ سنیے، شعر مقدس کے لیے انہوں نے کہا جو محمد پہ حلال وہ علی پہ حلال، جو محمد پہ حرام وہ علی پہ حرام۔ امت پہ کچھ اور حلال ہے، محمد پہ کچھ اور۔ امت ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتی ہے بس، محمد جتنی چاہے اتنی کرے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جو محمد پہ حلال وہ علی پہ حلال، جو محمد پہ حرام وہ علی پہ حرام۔ ارے میاں اگر ایسا نہ ہوتا تو محمد جاتے جاتے علی سے یہ کیوں کہہ جاتے، یا علی میں جا رہا ہوں طلاق تم دے دینا۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر۔ شعر مقدس ہے علی مرتضیٰ، شعر مقدس ہے علی مرتضیٰ، اسی لیے کہا کہ میں جا رہا ہوں طلاق تم دے دینا۔ یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے، اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ بس عزیزان محترم، جو نوکری کرنی تھی، آپ تمامی مومنین کی آمد اور مومنات کی آمد کو شہزادی عالمیان شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا میں نہیں ہیں، رحلت کر چکے ہیں، انہیں خدا علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کو جوار معصوم اور جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگارہ جتنے بھی مرادیں لے کر آئے ہیں، ان کی مرادوں کو برا، ان کی مرادوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ جتنی بھی نیک حاجات لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حاجات کو قبول فرما۔ ہاں ارباب عزا، ابو طالب کا ہی گھرانہ تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنا گھر بار لٹا کر محمد کے دین کو بچا لیا۔ آج محرم کی 12 تاریخ ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جو اپنے بابا کا سیوم کرتے ہیں، جو اپنی والدہ کا سیوم کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم فاطمہ کا حسین اتنا غریب تھا کہ جس کا سیوم نہ ہو پایا۔ فاطمہ کا حسین اتنا غریب، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ روتے کیسے ہیں، مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ آپ فاطمہ کو پرسہ کیسے دیتے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو صرف آپ نہیں بیٹھتے، بلکہ اس فرش عزا پر حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ بھی آتی ہے، اور صرف فاطمہ ہی نہیں آتی بلکہ حسین کی امانت سکینہ بھی آتی ہے۔ جب آپ روتے ہیں نا تو جناب سکینہ پھوپھی اماں زینب سے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کو یاد کر کے ایسے رو رہے ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے میری بھتیجی، سن، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ 4 سالہ معصومہ کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر اتنا بڑا مجمع کربلا کے میدان میں ہوتا تو کوئی میرے گوشوارے نہ چھینتا، شمر میرے گوہر نہ لے جاتا۔ اگر اتنے سارے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو کبھی میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی نہ ٹوٹتی۔ اگر اتنے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے امو کے شانے دریا پہ قلم نہ ہوتے۔ ہر باب عزا، آج محرم کی 12 تاریخ ہے، آج محرم کی 12 تاریخ ہے۔ ابھی آپ پرسہ دیں گے، ابھی آپ ماتم کریں گے، لیکن میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ جلوس برآمد کیجئے گا تو اس بات کا خیال کیجئے گا کہ اس جلوس میں صرف آپ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ حسین کی غریب ماں زہرا بھی ہے کہ جو عصا کا سہارا لے کر جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنے شکستہ پہلو کو سنبھالے ہوئے جلوس کے پیچھے پیچھے واہ غریبہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ کا ماتم کر رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ رونے پر آمادہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، بآوازیں بلند رویا کیجئے، اس لیے کہ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو فاطمہ کے دل کو قرار آتا ہے، فاطمہ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ارباب عزا، زیارت ناہیہ پڑھیے، زیارت ناہیہ میں مولا فرماتے ہیں، سلام ہو سر بریدہ پر کہ جنہیں نیزوں پر معلق کر کے لے جایا گیا، سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر کہ جنہیں شام و کوفہ کی گلیوں سے گزارا گیا، سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو کربلا سے شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے۔ اسی زیارت ناہیہ میں ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں،
سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ماؤں کی گودیاں آباد رکھے، آپ کی ماؤں بہنوں کے سر پہ چادر کا سایہ قائم و دائم رہے۔ مولا آخری امام فرماتے ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ عزیزوں روئیں گے، بہت گریہ کریں گے، بس محسوس کر لیجئے گا۔ جانتے ہیں یہ کون سی آنکھیں ہیں جسے آخری امام سلام کر رہے ہیں؟ ارے 11 محرم کو جب اہل حرم کو اسیر کیا گیا تو شمر نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ دیکھنا قافلے میں جو بی بی سونا چاہے سو جائے، لیکن اکبر کی پالنے والی زینب نہ سو سکے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا اب بھی کہوں کہ ماتم کریے؟ انصاف کیجئے جملے کے ساتھ، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اہل حرم کا قافلہ سفر میں ہے، جناب زینب ہیں، جناب سید سجاد ہیں، 4 سالہ معصومہ ہیں۔ روئیں گے عزاداروں؟ ایک جملہ سنیے، عالم ربانی کہتے ہیں کہ مولا عباس نے جناب سکینہ کو اپنے سامنے کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا۔ اللہ جانے آپ نے جملہ کیسے سن لیا۔ مقتل کی ایک روایت سن لیجئے، آپ مقتل کی ایک روایت سنیے اور کلیجہ تھام کے گریہ کیجئے گا۔ جناب مولا عباس نے جناب سکینہ کو کبھی بھی اپنے سامنے زمین پر چلنے نہیں دیا۔ عباس آ جاتے تھے، اگر یہ دیکھتے تھے کہ سکینہ زمین پہ چل رہی ہے فوراً سکینہ کو گود میں لے لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مقتل میں ملتا ہے جب 11 محرم کو جناب سکینہ 4 قدم چلی ہے، چل کے گر گئی، گر کے فرات کا رک کر کے کہا ارے چچا عباس، اگر سکینہ کی عادت ڈال دیتے تو آج سکینہ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ گریہ کیجئے عزاداروں، آج محرم کی 12 تاریخ ہے، پہلی محرم گزر گئی، دوسری محرم گزر گئی۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، حسین آپ کے گھر مہمان ہوئے تھے، آپ نے 10 محرم کو جب تعزیہ دفنایا ہوگا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہوگا مولا آپ ہمارے گھر مہمان ہوئے تھے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہم غریبوں کو معاف کیجئے گا، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہم خطا کاروں کو معاف کیجئے گا، ہم حر کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ ارباب عزا بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ابھی تبرکات برآمد ہوں گے، آپ انہیں پرسہ دیجئے گا، ابھی علم مبارک برآمد ہوگا، ابھی تابوت برآمد ہوگا، امام حسین کا تابوت ہوگا، آپ اسے پرسہ دیجئے گا۔ بس 2 جملے پڑھ دوں اور اس کے بعد تبرکات برآمد ہو جائیں گے، بس دونوں فکرے سنیے گا۔ یہی وجہ تھی، مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا وہ آنکھیں کون سی تھی تو علماء نے بتایا کہ 11 محرم کو شمر نے ایک ڈیوٹی لگائی تھی اور کہا تھا دیکھو قافلے میں جو بی بی سونا چاہے سو جائے، اکبر کی پالنے والی خیبر شکن کی بیٹی علی کی لاڈلی زینب نہ سونے پائے۔ یہی وجہ تھی عزاداروں کہ جب کربلا سے زینب جانے لگی، فرات کا رک کر کے کہتی ہے فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جب زینب فرات کے قریب سے گزری، فرات کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی ساحل پہ بے ردا زینب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ارباب عزا بس 2 جملے مصائب کے، مجلس تمام ہو رہی ہے، بس 2 جملے سنیے، میں مدینے تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد تبرکات برآمد ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب راتوں کو زینب کو جگایا گیا، جناب زینب کربلا سے نکلی، زینب نے کوئی شکوہ نہ کیا، کوفے آئی کوئی شکوہ نہ کیا، مدینے پہنچی نانا کی قبر پہ کوئی شکوہ نہ کیا، لیکن جب غریب زینب نے اپنی غریب ماں کی قبر کو دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہ پائی۔ زینب نے اماں کی قبر پہ گرا کے اپنے آپ کو کہا اماں تیری زینب لوٹ کر آ گئی، اماں تبرکات برآمد ہو رہے عزاداروں، اماں تیری زینب لوٹ کے آ گئی، اماں تیرے حسین کو نہ لا سکی، اماں تیرے لال کے قاتلوں نے تیری زینب کو اتنا جگایا، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اب سید سجاد بھی زینب کو دکھائی نہیں دیتے۔ ماتم سید الشہداء۔